الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. محترم حاضرین، تربیت و اصلاح کے سلسلے میں سلفی یعنی قرآن و حدیث کے اصولوں کے بیان میں ہم لوگ گزشتہ درس میں اس اصول کو پڑھ رہے تھے کہ بدلتے حالات اور پیش آمدہ مسائل، حالات کی تبدیلی کے ساتھ اور مسائل جو پیش آتے ہیں نئے نئے، اس سلسلے میں ہمارا تعامل، رویہ شرعی دلیلوں کے فہم اور سنت الہیہ کی معرفت پر قائم ہو. یعنی قرآن اور سنت کی روشنی میں جو طریقہ، جو موقف سمجھ میں آتا ہے یا واضح ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت حالات کیسے بھی ہوں، مسائل کیسی بھی شکل میں سامنے آئیں، انہی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اس ضمن میں بعض تفصیلات اور موجودہ حالات میں اس کی اہمیت پچھلے درس میں بیان کی گئی تھی کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات، واقعات، حادثات پیش آتے ہیں تو لوگ اپنے جذبات اور ظاہری واقعات کی روشنی میں موقف طے کر لیتے ہیں. ابھی اسرائیل ایران جنگ ہوئی، اس میں لوگوں نے بحث چھیڑ دی. ایک سوال یہ ہے کہ دو لوگ اگر غلط ہیں، ایک سے ہماری دشمنی زیادہ ہے، اگر اس زیادہ دشمنی والے اور اس کے جیسی دشمنی والے دوسرے شخص کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور اس میں سے ایک دوسرے کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی وجہ سے وقتی طور سے کچھ ہمدردی یا کچھ نرمی کسی کے تعلق سے ہو نہ ہو، لیکن ایک اصول تو طے ہے کہ ان دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے ہم کسی کی مخالفت میں کسی غلط کو صحیح نہیں کہہ سکتے. یہ ضابطہ نہیں ہے. اب روس اور یوکرین میں اگر جنگ ہو رہی ہے تو روس اور یوکرین میں سے کسی ایک کے تعلق سے کسی کو کوئی ہمدردی ہو کہ یہ مظلوم ہے یا اس سے فلاں ہمارے مصالح اور مصلحتیں یا دنیاوی اعتبار سے تجارت جڑی ہوئی ہے یا کچھ اور اس قسم کا دنیاوی معاملہ ہو، اور اس بنیاد پر وہ کسی ایک سے ہمدردی رکھتا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو دین ہے، یہ ہمدردی کی وجہ سے اس سے موافقت کر لی جائے گی؟ نہیں. حق حق ہے، باطل باطل ہے. ایران اسرائیل کے معاملات میں نے دیکھا کافی علماء کو یہ بیان کرنا پڑا. ہمارے نوجوان بس ایک چیز دیکھتے ہیں کہ فی الحال اسرائیل نے غزہ پر مظالم ڈھائے، بہت صحیح بات ہے، تو اب اس کی مخالفت میں، اس کے مخالف ہیں ہم، لیکن اس کی مخالفت میں اہل بدعت، اہل کفر اور ایسے لوگوں کی ہم تائید کرنے لگیں، ان کو اہل سنت والجماعت اور اہل سنت کے ممالک اور علماء کے مقابلے میں ان کی تعریف اور تائید کرنے لگیں، جن کی پوری تاریخ اہل سنت والجماعت کو، اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے بھری پڑی ہے. کیا یہ اصول ہے جو ہمارے یہاں لوگ نوجوان جذباتی بنیاد پر یا کوئی ظاہری شکل و صورت کی کسی بنیاد پر اختیار کر لیتے ہیں؟ یہ کچھ باتیں اس سلسلے کی عرض کی گئیں. قرآن کی بعض آیتیں اور بعض حدیثیں بھی بیان کی گئی تھی پچھلے درس میں. اسی ضمن میں آگے شیخ نے ایک حدیث نقل کی، میں اس کا صرف ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ اختصار میں معاملہ پیش ہو جائے. ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص ابو امیہ شعبانی یہ آئے اور انہوں نے حضرت ابو ثعلبہ، یہ مشہور صحابی ہیں، ان سے پوچھا کہ اس آیت کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کون سی آیت؟ تو آیت وہی پڑھی جس کا پچھلے درس میں بھی تذکرہ ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کی روایت کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو تم اپنا خیال رکھو، اپنی فکر کرو، اپنے نفس کا خیال رکھو، لازم پکڑو. اگر کوئی شخص دوسرا گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی جب تم ہدایت پر قائم رہو. تو انہوں نے کہا کہ سنو، اللہ کی قسم تم نے اس آیت سے متعلق ایک واقف کار ایسے شخص سے پوچھا ہے جو جانتا ہے اس کے بارے میں. میں نے خود اس آیت کے سلسلے میں
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو۔ آیت کے ترجمے سے بظاہر ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ تم کو اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے نفس کو لازم پکڑنا ہے، تو اس کا کوئی یہ معنی لے لیوے کہ میں سدھر جاؤں یہ کافی ہے۔ اگر کوئی شخص بگڑا ہوا ہے تو اس کے بگاڑ سے مجھے نقصان نہیں پہنچتا، یہ بظاہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، اور حضرت ابوبکر صدیق کی روایت پچھلے درس میں گزری، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے تم پر تمہارا نفس لازم ہے، اگر تم ہدایت پہ ہو تو دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب تم اپنا فریضہ انجام دے دو گے، یعنی خود سدھرنے کے بعد اگر کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھ رہے ہو تو اسے برائی سے روکنا بھی ہے۔ تم نے روک دیا، سمجھا دیا، ظاہر کر دیا، حجت پوری کر دی۔ اب اگر وہ سدھرتا نہیں ہے، وہ گمراہی پر قائم ہے اور تم حق پر ہو، ہدایت پر ہو، تو اس کی گمراہی سے اس وقت تم کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ معنی دماغ میں رہے۔ اور حدیث سنیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ لوگ یہ کرتے رہو اپنا فریضہ، لیکن اب صورتحال ایسی ہو جائے کہ بخالت کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ شوہ کا لفظ یہاں بخیلی کیا۔ شوہ حرص و ہوس، اپنا حق دینے میں بخیلی کرنا کیا ہے؟ کسی کو دینا ہے تو بخیلی کرنا، کاٹ کسر کرنا، اور کسی سے لینا ہے تو حق سے زیادہ لینے کی چاہت اور کوشش کرنا۔ میرا 100 روپیہ بنتا ہے، میں سوچتا ہوں 150 لے لوں، 125 لے لوں۔ دینا 100 روپیہ ہے، میں سوچتا ہوں 75 اور 80 90 میں کام نپٹا دوں۔ یہ ہے شوہ۔ ہاں، تو یہاں ترجمہ کیا کہ لوگ شوہ یعنی بخالت اور حرص کے راستے پر چل پڑے ہوں، خواہشات نفس کے پیروکار ہو گئے ہوں، شوہن و ہوا متبعن کا لفظ حدیث میں، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہو، اور ہر عقل و رائے والا بس اپنی ہی عقل اور رائے پر مست اور مگن ہے۔ دیکھیے یہ حدیث میں جو بیان کیا جا رہا ہے، آج یہ حالات کافی کچھ سمجھ میں آتے ہیں کہ بخالت، حرص، دنیا کے چکر میں آدمی ہر کوئی زیادہ سمیٹنا چاہتا ہے، اپنے حق سے زیادہ، پیٹ بھرتا ہی نہیں کتنا بھی مل جائے۔ دوسری کہا کہ خواہشات نفس کے پیرو، دین پر اس طرح سے چلنے والے آج کتنے لوگ نظر آتے ہیں کہ میرے معمول، میری پسند، میری خواہشات کے خلاف بھی اگر قرآن و حدیث کی تعلیم آتی ہے تو میں اپنی خواہش کو قربان کر دوں، اپنی پسند کو چھوڑ دوں اور قرآن و حدیث کی تعلیم کو اختیار کر لوں۔ یہ آج کتنا نظر آتا ہے، اس کے بالمقابل نفس کی پیروکاری کتنی نظر آتی ہے، میں سمجھتا ہوں ہر شخص محسوس کر سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا کو آخرت پر ترجیح حاصل، ہم دیکھ رہے ہیں اب تو بہت سارے ایسے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں جو بظاہر دین کی دکانیں کھولے ہوئے ہیں، لیکن اس دین کے ذریعے، دین کی دکان کے ذریعے سے دنیا کماتے ہیں، اور ہر عقل و رائے والا بس اپنی ہی عقل و رائے پر مست اور مگن ہے۔ میری جو سمجھ میں آ گیا میں وہی مانوں گا، دوسرے کی بات مانتا ہی نہیں۔ آپ دیکھیے کتنا اس سلسلے میں لوگوں میں ڈھٹائی پائی جاتی ہے، اس کو استقلال نہیں ڈھٹائی کہیں گے، کہ کسی بدعتی کو آپ لاکھ سمجھا دیں کہ یہ بدعت ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، محرم الحرام شروع ہو رہا ہے۔ کتنی صاف صاف تعلیمات ہیں۔ ایک اتنی سی بات اگر کہی جائے کہ دین وہی ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا۔ اس زمانے میں جو دین نہیں تھا آج بھی نہیں ہے، اس زمانے میں جو دین تھا آج بھی وہی دین ہے، قیامت تک وہی رہے گا۔ یہ ائمہ سلف کے اقوال، امام مالک کے قول میں بھی ہے۔ لیکن کتنے لوگ دین کے نام پر ایسے کتنی چیزیں کر رہے ہیں، اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کا قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی سے، ان کے اعمال سے، عقیدے سے، تابعین، تابعین کے زمانے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو پہلا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس میں تعزیہ، شیر باغ اور دوسری جو دھوم دھام ہے، کربلا کے واقعات کا تذکرہ، ہمارے نوجوانوں میں جو شرعی اعتبار سے جو بحث ہونی چاہیے اس کو چھوڑ کر جس کے ہم مکلف نہیں ہیں اس کا تذکرہ کرنا، صحابہ کرام کی شخصیات پر بحث کر کے ان کی شان میں گستاخیاں کرنا یا ان کے سلسلے میں ایسے تبصرے کرنا جس سے خود ہمارا ایمان جو ہے بگڑ جائے، خراب ہو جائے، یہ ساری چیزیں عام ہوگی۔ اور قرآن و حدیث کی تعلیم بالکل اس کے، اب جس کی جو سمجھ میں آ گیا وہ اس میں مست ہے، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ فلاں تاریخی واقعہ ہے، ایک رافضی نے یا رافضیوں کے ایجنٹ نے کوئی بات کہہ دی صحابہ کے خلاف،
اب آپ دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہوا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ نہیں ان کے بارے میں نہیں ہے۔ آپ دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا مت کہو، تان و تشنیع مت کرو، سمجھ میں نہیں آتا، اپنی رائے پہ اڑا ہوا ہے، جو سمجھ میں آ گیا اسی میں مست ہے، مگن ہے۔ ہاں، تو تم جب ایسا حال دیکھو تو تم خود اپنی فکر میں لگ جاؤ۔ حق کو بیان کر دیا، ماننے والا نہیں مان رہا ہے، کوئی شخص گمراہی پر ہی اڑا ہوا ہے، تو اب تم داروغہ بن کے نہیں بیٹھے ہو، اس پر کوئی جھگڑا لڑائی والا آپ نے اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ اب تم اپنی فکر کرو کہ تم کو اس کی بیماری، بدعت، خرافات اثر میں نہ لے لے، اپنے آپ کو سنبھالو، بچاؤ، اور عوام کو چھوڑ دو جو نہیں مانتا۔ آج دیکھیے واٹس ایپ پہ کیسی بکواس سب چلتی ہے، وائرل ہوتی ہے۔ اب ہم اس پر بس نہیں رکھتے، حق کو بیان کر دیا تو اب عوام کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے پیچھے ایسے دن آنے والے ہیں کہ اس وقت صبر کرنا، یعنی کسی بات پر جمے رہنا دین کے اعتبار سے ایسا مشکل کام ہوگا جتنا کہ انگارے کو مٹھی میں پکڑے رہنا۔ اس زمانے میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کو تم جیسے 50 کام کرنے والوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص صحابہ کے درجے سے اونچا ہو جائے گا، صحابہ کا درجہ اپنی جگہ۔ یہ فتنے کے دور میں نیکیاں کرنے کا ایک اجر بتایا گیا ہے کہ اس کا کتنا گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اسی کی تائید میں یہ مشہور حدیث بھی ہے حضرت ابو سعید خدری کی، جو ہم میں سے ہر شخص بار بار سنتا اور خود بھی بولتا رہتا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے مٹائے یا تبدیل کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اس کی طاقت نہ ہو تو دل سے، اور یہ ایمان سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی یہ مروی ہے۔ چنانچہ جب اہل فجور کا غلبہ ہو جائے، گناہگار لوگ بڑھ جائیں، گمراہ لوگوں کا غلبہ ہو جائے، یہاں تک کہ کوئی بھی نیکی کی بات سننے پر کان نہیں دھرے، ایسی صورتحال ہو جائے کہ گمراہی عام ہو گئی، آپ کچھ بیان کر رہے ہیں، توحید بیان کر رہے ہیں، سنت بیان کر رہے ہیں، شرک اور بدعت کا رد کر رہے ہیں، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، ہاں، بلکہ نفس پرستی اور خود سری کی وجہ سے برائی سے روکنے والے کو تکلیف دی جائے۔ اور دیکھیے وہی ماحول ہے، جو لوگ صحیح دین پیش کرتے ہیں ان کے لیے کئی الزامات ریڈی میڈ ہیں کچھ لوگوں کی زبان پر، یہ انتشار پھیلاتے ہیں، یہ اختلاف کرتے ہیں، ان کے مختلف القاب کہ یہ غیر مقلد ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، میں کیا نقل کروں، ان کو تکلیف دی جاتی ہے، اور پھر اگر ممکن ہوتا ہے تو ان کے خلاف مخبری ہوتی ہے، جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، پریشان کیا جاتا ہے۔ کسی شہر بستی میں کم تعداد میں 4-6 لوگ ہوں تو انہیں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے، مسجد بنانے سے روکا جاتا ہے، اور کیسی کیسی تکلیفیں دیتی ہے۔ تو ان حالات میں زبانی دعوت کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ جب آپ کی طاقت نہیں ہے کہ آپ زبان سے بھی سمجھائیں اور بولیں گے تو مصیبت، فتنہ پیدا ہوگا، تو وہاں آپ کو خاموش رہنا ہے۔ اس وقت منکر پر صرف دل میں نکیر کی جائے گی، دل سے۔ یہاں ان نوجوانوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو بات بات میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بزرگ، ہماری فلاں ملک اور یہ بزدل ہیں، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ حالات کا علم انہیں اگر ہو جائے تو یہ محسوس کریں گے کہ بہت سارے لوگ، ہم سب کو کی برات اور صفائی بھی نہیں کر رہے ہیں اور سب کو متہم بھی نہیں کر سکتے۔ کئی کام ایسے ہیں جو ہم اور آپ غلط جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن ہم بول نہیں پاتے۔ ہمارے اپنے شہر کے قبرستان میں کیا پکی قبریں نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم نہیں جانتے کہ قبروں پر چونا نہیں لگانا چاہیے، پختہ نہیں بنانا چاہیے، کوئی بورڈ اور تحریر نہیں لٹکانی چاہیے؟ قبرستان میں کتنے قبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں مسجدوں میں، ماننے والے، کرنے والے ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اب جا کے ہم اور آپ اس کو توڑیں، اللہ کے رسول کی سنت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے تو کہیں کہ چلو جا کے توڑیں، تو کتنے لوگوں کو حوصلہ ہے اس بات کا؟ اگر ہم جا کے توڑتے ہیں آج کی تاریخ میں تو کیا مقصد حاصل ہوگا، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ تو جب کسی اچھے کام، صحیح کام کی وجہ سے فائدے کی بجائے نقصان یقینی ہو، ایسی صورت میں وہ صحیح کام کرنا ممنوع ہے، حرام ہے۔ یہ ہمارے بہت سارے نوجوان سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اصول شریعت کا، سلفی دعوت کا اصول یہی ہے کہ
مصالح کو ترجیح دی جائے. اس سے پہلے ایک درس میں یہ گزرا کہ شریعت کے جو مقاصد ہیں مصلحت اور فائدوں کو حاصل کیا جائے، مفاسد اور نقصانات سے امت کو، لوگوں کو، ہم کو اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اس کے علاوہ اس آیت کے اندر بہت سارے فوائد ہیں. یہ جو ہم نے آیت پڑھی علیکم انفسکم، تم پر تمہارا نفس لازم ہے، اپنا خیال رکھو. جب تم صحیح ہو جاؤ گے، ہدایت پر ہو جاؤ گے، تو دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. اس میں کئی معنی، کئی مسائل نکلتے ہیں. پہلا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک مومن کفار و مشرکین سے نہ ڈرے، کیونکہ اگر وہ ہدایت پر قائم ہیں تو وہ لوگ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنا کام کر دیا، اب ہدایت پر قائم ہو. اگر کوئی سننے ماننے کو تیار نہیں ہے تو تم ہدایت پر قائم رہو گے، وہ تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہ جو ایک حدیث ہے بہت مشہور کہ میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اس کی مدد اور سہارا چھوڑنے والے اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے قیامت تک. سمجھ لیجئے کہ یہ آیت میں بھی نہیں رہا کہ تم اگر صحیح ہو، قرآن حدیث پہ قائم ہو، تو پھر دوسروں سے وہ کتنی بھی تعداد میں ہو، کیسی بھی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو، چمک دمک دکھائی دیتی ہو، وہ اپنے آپ کو دنیا میں، میڈیا میں کچھ بھی ظاہر کرتے ہو ناقابل تسخیر، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کائنات کا نظام دنیا کی کوئی طاقت نہیں چلاتی، رب العالمین تدبیر کائنات کرتا ہے. ہاں، کوئی بڑی سے بڑی طاقت، بڑے سے بڑے فرعون آ جائیں، ہاں، اللہ رب العالمین کے فیصلے کے خلاف کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا. جتنا اللہ چھوٹ دے گا، جتنی چھوٹ دیتا ہے وہ اتنی ہی اچھل کود کر سکتے ہیں. تو پہلی بات کہ ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. دوسرا، ان کے لیے یہ نہ کوئی غم کرے اور نہ پریشان ہو. اگر کوئی سدھر نہیں رہا ہے تو اب غم اور پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر یہ ہدایت پر قائم ہے تو ان کے گناہ سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور بے ضرر چیز پر غم کرنا کار عبث ہے. یہ دونوں مفہوم اس آیت کے اندر بھی موجود ہیں. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ اور صبر ہی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی زندگی میں جو بہت تکلیف اذیت دی جا رہی تھی اور آپ ان کے پیچھے پریشان رہتے تھے، گھلے جاتے تھے، تو اس سلسلے میں اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے، اور اس کے بارے میں غم نہ کرو، ان کے بارے میں غم افسوس میں مت پڑو. اور جو یہ بداندیشی کرتے ہیں، بداندیشی مطلب آپ کے ساتھ چال بازیاں کر رہے ہیں، ہاں، اس سے تنگ دل مت ہو جاؤ، اپنے دل کو تنگ نہ کرو. تیسرا، یہ دوسرا فائدہ تھا. تیسرا فائدہ، ان کی طرف کوئی میلان نہ رکھے اور نہ ہی ان کے مال و متاع اور اقتدار و شہوات کی طرف حرص و لالچ بھری نگاہ سے دیکھے. کفار و مشرکین کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، ٹیکنالوجی ہے، چمک دمک دکھائی دیتی ہے. ہمارا نوجوان دیکھتا ہے وہاں گلیمر ہے، شکار کیے جاتے ہیں، بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں. آتے ہیں مسلمان نوجوان کے پاس کہ آپ کے اندر فلاں گٹس ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم فلاں جگہ پہ پھر شو کرتے ہیں. دیکھو وہ جھوپڑے میں رہتا تھا، ہم نے اس کو موسیقی اور گانے بجانے کی لائن میں لایا، اور اس کے تھوڑے دن میں اس کے پاس بنگلہ ہو گیا، گاڑی ہو گئی. شو کیا جاتا ہے دوسروں کو رغبت اور لالچ پیدا کرنے کے لیے. اور ہمارا نوجوان اس چمک دمک میں آ کے دین کو، دینی تعلیمات اور احکام و مسائل کو، علماء کو، قرآن حدیث کو، مسجد کو غیر حقیر اور کمتر سمجھنے لگتا ہے. اور جو لوگ ایسے راستوں پہ گئے ہیں جن کو دیکھ کر یہ فریفتہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ان سے پہلے کے لوگوں کو دیکھ کے اگر غور کر لے کہ اس راستے پر چلنے والوں کے انجام کیا ہوئے، ہر ان کی زندگی میں چمک دمک یا چاندنی کتنے دن تک رہی. کچھ دن کچھ دکھائی دیتا ہے، لیکن ہاں، ان کو دنیا کے اندر زندگی کا سکون، چین حاصل نہیں ہوتا. بے چینی، بیماریاں، نفسیاتی بیماری، ذہنی بیماری، جسمانی بیماریاں، ایسی چمک دمک کی دنیا میں بہت عام سی بات ہے. اچھی نیند نہیں آتی، دواؤں کا، نشے کا سہارا لیتے ہیں، تب بھی بیماری کا شکار رہتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، دشمنیاں پالتے ہیں، سکون نہیں ہوتا ایک دوسرے کے قربانی کے جذبات سے. ایک آدمی مثال کے طور پہ نکاح کرتا ہے، سکون کی زندگی اختیار ہوتی ہے تو اسے اس کی نعمت سمجھ میں نہیں آتی، اور دکھائی دیتا ہے کہ لوگ الگ الگ مرد الگ الگ عورتوں سے تعلق قائم کرتے ہیں. اس الگ الگ تعلقات کے نتیجے میں کیا کیا عذاب جھیلتے ہیں وہ ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا. رپورٹیں آتی ہیں کہ کیسی کیسی بیماریاں ہو رہی ہیں. جب ایک آدمی ناجائز تعلق کسی مرد اور عورت سے قائم کرتا ہے تو ان کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا.
میاں بیوی دیکھیے ایک دوسرے کے لیے دو جسم ایک جان جیسی شکل بن جاتے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس، قرآن نے کہا وہ تمہارا لباس تم ان کا لباس. خوبصورتی کا ذریعہ بنتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے طاقت بنتے ہیں. جیسے لباس زینت کا سامان ہے، زینت بنتے ہیں. لباس موسم کے سرد گرم نشیب و فراز سے بچاتا ہے. مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے بنتے ہیں. تربیت میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، گھر چلانے میں ہاتھ بٹاتے ہیں. اور ناجائز تعلق میں کام نکل گیا پھر قربانی کا کوئی جذبہ نہیں. وہ اپنے راستے، ہم اپنے راستے. بچے کی ولادت ہو گئی، اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں. میاں بیوی کی طرح ان کے درمیان باہمی محبت، قربانی کا جذبہ مفقود ہوتا ہے. یہ قرآن حدیث میں بیان کیا گیا ہے. میں ایک مثال دے رہا تھا صرف اس تناظر میں کہ یہ چمک دمک دیکھ کر ان کے مال و متاع، اقتدار کو، شہوت کو، ٹی وی چینل پہ آ رہے ہیں، شہرت اور نام ہو رہا ہے. کیا حاصل ہے اس سے؟ آپ کے پاس بہت بڑی ٹیکنالوجی آ گئی، آپ نے میزائل بنا لیا، آپ نے بہت اچھی مشین بنا لی. ٹھیک ہے، بنا لی، بہت اچھی نعمت مل گئی، دولت مند ہو گئے. کیا یہ کامیابی ہے؟ کامیاب ہو گیا وہ آدمی؟ آپ نے دولت کمائی، دنیا کے ایک نمبر کے پیسے والے ہو گئے، وقت کے قارون بن گئے. ایلن مسک، اڈانی امبانی یا اس کے لیول کے آپ امیر بن گئے. کیا آپ کامیاب ہو گئے؟ لیکن نہیں ہوئے. قرآن کا معیار کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کامیابی یہ ہے جو جہنم سے بچ گیا، بچا لیا گیا، جنت میں ڈال دیا گیا، یہ کامیاب ہوا. اب وہ دنیا میں جھوپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو، جہنم سے بچ گیا، کامیاب ہے. اور دنیا میں آپ محل میں رہ رہے ہیں لیکن جہنم سے نہیں بچ پائے، تو یہ تھوڑے دن کا محل میں رہنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسرا فائدہ اس آیت کا یہ ہے کہ تم کو نقصان نہیں پہنچے گا اگر تم صحیح اور دوسرے گمراہ ہیں، کہ ان کی طرف آپ کو مائل نہیں ہونا ہے. ان کے مال و متاع پہ دیکھ کے آنکھیں پھاڑ کے وہ متاثر نہیں ہونا ہے، رال نہیں ٹپکانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف ہرگز نہ اٹھا جس کے ساتھ ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو فائدہ دیا ہے. دنیا کی جو دولت نعمت ملی ہے اس کی طرف آنکھیں پھیلا کے حریصانہ مت دیکھو اور نہ ان پر غم کرو، اور اپنا بازو مومنوں کے لیے جھکا دو، مسلمانوں کے لیے جھکا دو، اپنا بازو، نرمی کا رویہ اختیار کرو. چوتھا فائدہ ہے، یہ سورہ ہجر کی آیت ہے. چوتھا فائدہ، اہل معاصی سے جس قدر بغض رکھنے، ان کی مذمت کرنے، انہیں سزا دینے یا ان کا بائیکاٹ کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے، ان میں زیادتی نہ کرے. اس آیت سے یہ بھی ایک فائدہ نکل رہا ہے کہ تم اپنا خیال رکھو، اگر کوئی گمراہ ہے تو تم ہدایت پہ تو نقصان نہیں پہنچے گا. اس کا مطلب ایک یہ بھی ہوا کہ تم نے سمجھا دیا، تم نے حجت پوری کر دی. اب کوڑا لے کر ان کے سر پر سوار مت ہو جاؤ، زبردستی ان کے پیچھے مت پڑ جاؤ، زیادتی مت کرو، جتنا حق ہے اتنا کرو. تم اس کے مکلف، تم اپنے آپ کے مکلف ہو اور ان کو بتانے، سمجھانے، برائی سے روکنے کے مکلف ہو. ان پر زور زبردستی کرنے کا کوئی مکلف نہیں ہے. میں آپ کو ایک صحیح بات سمجھا رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہیں مان رہے ہیں، تو میں آپ پر ظلم و زیادتی کرنے لگوں، آپ کے خلاف فتوی بازی کرنے لگوں، مطلب اس طرح سے کہ بدنام کروں، مخالفت کروں. تو اسی سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ اہل معاصی سے جس قدر بغض رکھنے، ان کی مذمت کرنے، انہیں سزا دینے یا ان کا بائیکاٹ کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے، شرعی اصولوں کی روشنی میں جس کے ساتھ جتنا سلوک کرنے کے لیے بتایا گیا ہے. ان میں زیادتی نہ کرے، بلکہ اگر کوئی ان پر زیادتی کرے تو اس سے کہا جائے کہ آپ اپنے آپ کی فکر کرو اور تمہیں دوسرے شخص کی گمراہی ضرر نہیں دے گی، تم اپنا خیال رکھو. اب اگر وہ گمراہ ہے تو تم اس پر داروغہ بن کر نہیں آئے ہو، اپنی فکر کرو. آج ہمارے یہاں لوگ بڑی اس سلسلے میں، دین کے سلسلے میں، کسی ایک شخص نے بطور مذاق کہا علماء کے بارے میں، بلکہ میں تو یہ سب کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ بولا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی موجودہ دور کے علماء کو اپنی دنیا کی اور لوگوں کی آخرت کی بڑی فکر ہوتی ہے. یہ مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ لوگوں کی آخرت کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور اپنے لیے دنیا کا چکر رہتا ہے. آج سب کا معاملہ یہی ہے، دوسروں کو خوب نصیحت کریں گے، فلسفے بیان کریں گے. جو لوگ بڑی ذہانت کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنے عمل اور زندگی میں، اپنے گھر میں اس ذہانت سے بہت دور نظر آتے ہیں.
حماقت کے بیچ گھرے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے عمل، اپنے عقیدے اور اپنے رویے کے سلسلے میں. ہاں، وہاں جہاں ان کی بزدلی ہوتی ہے اس کو وہ مصلحت کا نام دیتے ہیں. ہاں، اور دوسروں کے سلسلے میں جہاں وہ مصلحت اختیار کرتے ہیں ان کو بزدلی کا نام دیتے ہیں. کسی حکمت کے تحت اسلامی مسلم ملک اگر کوئی قدم نہیں اٹھا رہا، کہیں گے بزدل ہے. اور آپ جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کریں گے تو کہہ رہے کہ یہ مصلحت ہے. عجیب بات ہے. آپ دیکھیے نا، ہمارے سماج اور معاشرے میں جو بڑی بہادری کی بات کرتے ہیں وہ شرک، کفر، بدعت، خرافات اپنی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد میں. کتنا خون کھولتا ہے، کتنی غیرت ان کی جاگتی ہے. شرک پر غیرت نہیں آتی. اور مسلم ممالک کی اصلاح کرنے کی بات کرتے ہیں. اپنے پڑوس میں، اپنے گرد میں، اپنے محلے میں اگر شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں ٹینشن نہیں لیتے، فکر نہیں کرتے کہ کوئی پلان بنانا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کو توحید بتانا چاہیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو. خیر، بات تھوڑی طویل ہو رہی ہے. میں موجودہ حالات میں ان اصولوں کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ کتنی اہمیت کے حامل یہ اصول ہیں اور آج مسلمان ان کو کتنا نظر انداز کیے ہوئے ہیں عملی زندگی میں. تو کہہ رہے ہیں کہ جب تم ہدایت پر ہو تو پھر ان کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی، داروغہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر نہ ابھارے، ہاں، اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، انصاف سے ہٹ جاؤ، زیادتی کرنے لگو. عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اگر دشمن بھی ہے تو اس کے تعلق سے بھی عدل اور انصاف کا رویہ ہونا چاہیے. کتنی زبردست تعلیم ہے قرآن کی. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. مزید ارشاد ہے اللہ کا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. یہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے قتال کرو، لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی مت کرو. لڑائی میں بھی تم زیادتی نہ کرو کہ اس نے ایک تماشا مارا تو اب تم اور زیادہ مار دو. نہیں، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور ارشاد فرمایا، مزید آگے فرمایا، فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. پھر اگر وہ باز آ جائیں، آپ کا دشمن آپ پر حملہ کرنے سے رک جائے، آپ کو تکلیف دینے سے باز آ جائے، تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہے. اب وہ ظالم نہیں ہے تو زیادتی نہیں کرنی ہے. کیونکہ امر بالمعروف، یہ آخری بات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی حدود کو پار کر جاتے ہیں، یا تو جہالت کی بنیاد پر یا پھر ظلم کرتے ہوئے. اس لیے اس باب میں تحقیق کی ضرورت ہے. یہ جو میں آخری حصہ پڑھنے جا رہا ہوں، 2-3 پیراگراف ہے، زیادہ نہیں ہے. ہاں، اس کو مستقل درس کے طور پہ ہمارے جو ہندوستانی یا عام مسلمانوں کے حالات ہیں، مسلکی جھگڑے، اختلافات اور دوسرے اختلافات بھی ہوتے ہیں، اس تناظر میں مستقل درس کی ضرورت ہے. اس لیے میں جو عبارت پڑھنے جا رہا ہوں اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں یہ تھوڑی ہیں، آپ زیادہ غور کریں. کہہ رہے ہیں کہ اس میں تحقیق کی ضرورت ہے، خواہ کفار و منافقین پر نکیر کرنا ہو یا فاسقین اور گنہگاروں پر. یعنی ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کسی کافر مشرک کا رد کر رہے ہوں یا اہل بدعت اور مسلمان کہلانے والے فاسق و فاجر کا، اس میں اس کا لحاظ رکھا جائے کہ ہم ان کا رد کرنے میں حد سے تجاوز نہ کر جائیں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. پانچواں اصول آخری جو اس سلسلے میں بیان کیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ مشروع طریقے سے انجام دیا جائے. شریعت میں جو ضابطے بتائے گئے کیسے، چنانچہ پہلے علم، آپ جو چیز بتانے جا رہے ہیں پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے. آج بہت سارے لوگ وہ چیز بتاتے ہیں جو خود نہیں جانتے. علم، جاہل لوگ علم دیں گے. دنیا کے امور میں بھی آپ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے تو وہ ذمہ داری نہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ڈرائیونگ نہیں جانتے تو کوئی آدمی اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ آپ کو دے گا کیا؟ نہیں دیتا. آپ کے پاس خود پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے تو آپ کو کسی اسکول میں مدرس، مربی یا پڑھانے والا معلم بنایا جائے گا کیا؟ نہیں بنایا جائے گا. لیکن دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ضروری علم حاصل نہیں کرتے اور اس کو انجام دینے لگتے ہیں. اب یہاں جب ہم ٹوکتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر ایک آیت بھی پتہ ہے تو آپ پہنچائیے. بالکل صحیح بات ہے. آپ کو جو آیت معلوم ہے، جتنا علم ہے اتنا بتا دیجئے. اب مسئلے مسائل باریکی
قرآن کی کسی آیت کی گہرائی تفصیل یا کسی حلال و حرام کے مسائل میں اگر آپ سے کوئی تفصیل پوچھ رہا ہے وہ آپ نہیں جانتے یا کم جانتے ہیں تو جاننے والے کی طرف پھیر دیں کہ فلاں سے پوچھ لو، مفتی صاحب کی طرف جائیے، یا میں کسی سے پوچھ کے تم کو 2 روز کے بعد جواب دوں گا۔ یہ ایک اصول طریقہ باضابطہ ہے، اس کا ہمارے ہاں لحاظ نہیں ہے۔ ہاں، اور جو لوگ توحید ہی نہیں جانتے، دین کی بنیاد ہی نہیں جانتے، جہاں سے انبیاء کرام دعوت کی شروعات کرتے تھے وہ چیز جانتے ہی نہیں ہیں، اور دعوت و تبلیغ کا علم اٹھا کے پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم دعوت کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے انبیاء آئے قرآن کی تعلیم اور حدیثوں میں، میرا یہ دعویٰ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، شرک کا رد کیا۔ آج دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے افراد ہی نہیں، کئی جماعتوں کو بول سکتے ہیں کہ ان کی اکثریت سے اگر آپ پوچھیں توحید کسے کہتے ہیں، توحید کی شرطیں کیا ہیں، قسمیں کیا ہیں، معنی کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جو ان کو پتہ نہیں ہے، بنیاد نہیں معلوم، اور دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ میں صرف مخالفت نہیں کر رہا ہوں، ایک بنیادی اصولی بات کر رہا ہوں۔ جو انہوں نے بتایا کہ دعوت کا کام کرنا ہے تو شرعی اصولوں کے مطابق، اور یہ قرآن نے کہا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ میرا راستہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں اور میرے متبعین، علی بصیرہ، بصیرت کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر۔ تو دعوت کا کام رسول کا طریقہ یہ ہے کہ دلیل کی بنیاد پر ہو، ایک یہ کہ علم ہو، دوسرا نرمی اور لطافت، نرمی اور لطافت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے کہا تھا فرعون کے پاس جانا تو نرم بات کرنا۔ فرعون کتنا سرکش تھا، موسیٰ علیہ السلام کس درجے کے نبی تھے، آپ سے کہا کہ اس کو جانا تو نرمی سے گفتگو کرنا، نیز صبر کا ہونا لازمی ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، میں کہہ رہا تھا کہ یہ پورے ایک درس کا مضمون ہے، تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، لیکن مختلف اصولوں میں یہ باتیں آتی رہی ہیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ساتھ ہی اعتدال پسندی بھی واجب ہے۔ اب اعتدال پسندی یہ لفظ بھی بڑا مظلوم ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگ اعتدال کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شرک بھی کر رہا ہے تو آپ خاموش رہو، شرک کا رد کرنا اعتدال کے خلاف ہے۔ یہ اعتدال نہیں ہے، یہ تسامح ہے، مداہنت ہے، بزدلی ہے، یہ دین اور نبیوں کے طریقے کی مخالفت ہے۔ شرک کو شرک کہنا یہ اعتدال کی مخالفت نہیں ہے۔ یہاں اعتدال سے مراد یہ ہے کہ جو شرعی اصول ضابطوں سے تجاوز کر جانا، اس کسی کو ممانعت کرنے میں حق سے تجاوز کر جانا، اس کے اندر ایک دوسرا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی انسان علم و عمل کے اعتبار سے اپنی مصلحت کا لحاظ کرے۔ بہت غور سے سنیے گا، یہ شارٹ میں بیان کیا کہ علم و عمل کے اعتبار سے اپنی مصلحت کا لحاظ کرے اور لایانی امور سے اعراض کرے۔ آج اس سبق کو ہمارے جو نوجوان سوشل میڈیا پر جو بہت متحرک نظر آتے ہیں، ان میں 90% لوگوں کو پکڑ کر سر پکڑ کر یہ سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ پھر بھی مجھے بہت کم امید ہے کہ وہ مانیں گے کہ آپ اپنے علم اور اپنا عمل دیکھتے ہوئے ایسے کاموں میں نہ پڑے جو لایانی ہیں۔ اب دیکھیے کہ آج کتنے ایسے امور پر ہمارے نوجوان سر کھپاتے ہیں، گھنٹوں لگاتے ہیں، مختلف قسم کے میسیجز سنتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، علماء سے سوال کرتے ہیں ایسے مسائل میں جس سے ان کا اپنا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حکومت کا فلاں کام ہے تو اب آپ حکومت کے معاملے پہ بات کر رہے ہیں کہ کویت میں ایسا ہونا چاہیے، سعودی عرب میں ایسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اور ہم کسی نتیجے پہ پہنچ بھی گئے تو ہم تبدیل کروا لیں گے۔ پوری دنیا میں ایک چاند ہونا چاہیے، عجیب بکواس والا مسئلہ ہی ہے تو۔ ہاں، ایسے کتنے مسائل ہیں جس کا آپ کو ہم کو کوئی حاصل نہیں ہے، اتنی دیر میں آپ ذکر و اذکار کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ ہاں، تو اپنے علم اور اپنے عمل کے تناظر میں، یہ میں بہت کم بول رہا ہوں، دل ہو رہا ہے اور کہوں، لیکن مجھے بھی سفر کے لیے جانا ہے، اختصار سے کام لے رہا ہوں کہ لایانی امور سے اعراض کرے، جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ لایانی امور کو ترک کر دے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اہل علم نے اسے جوامع الکلم میں سے کہا کہ اگر اس ایک جملے کی حدیث کو مسلمان عمل کرنے لگے تو دنیا اور آخرت کا بہت 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 فائدہ ہوگا، لیکن اس کو سن کے سرسری گزر جاتے ہیں۔ ہم اور آپ وہ کام چھوڑ دیں جو لایانی ہے، جس کا ہم کو فائدہ نہیں، ان کاموں کو دیکھیں جس میں فائدہ ہے، فائدے میں بھی دیکھیے کہ جس میں زیادہ فائدہ ہے۔
میں نے کہا تفصیل کی ضرورت ہے. ایک جگہ آپ کو کہیں کوئی سامان بیچنے میں گھاٹا ہو رہا ہے, ایک جگہ 1 روپیے کا نفع ہو رہا ہے, تو کیا کریں گے؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ جہاں 1 روپیے کا, اب تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد جو 1 روپیے کا منافع ہو رہا تھا 5 اور 10 روپیے کا منافع ہو رہا ہے, تو آپ کہاں جائیں گے؟ شریعت اور دین کے کاموں میں, روزمرہ کے معمولات میں اس اصول کو کیوں نہیں ہم اپناتے؟ تجارت اور دنیا کے بارے میں اپناتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے فائدہ مند کام زیادہ کیا ہے, کس بحث میں پڑھنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں ہماری گفتگو جماعت کے سلسلے میں, افراد کے سلسلے میں, وہ ایسا ہے, اس نے ایسا کیا, اس کی مخالفت کرنا, کتنی فرصت ہے, کتنا وقت لوگ ضائع کرتے ہیں. اتنا وقت شرک, بدعت, توحید, دین سیکھنے, علماء سے فائدہ اٹھانے, قرآن کی کوئی آیت سمجھنے, کوئی حدیث کا معنی سمجھنے کے سلسلے میں اگر ہم لگائیں تو کتنا فائدہ ہوگا. میں جو کہہ رہا ہوں اس پر اپنے عمل میں ہر شخص یہاں جو موجود ہے, جو میری آواز جہاں تک جائے, غور کرے کہ ہم روزانہ فلاں اور فلاں کے بارے میں کتنی بات کرتے ہیں سیاسی امور میں. ہاں, کانگریس, بی جے پی, فلاں سماجوادی پارٹی, یہ پارٹی, وہ پارٹی, ہمارے یہاں سیاسی یہ ہو رہا ہے اور فلاں فلاں یہ واقعہ ہو رہا ہے, وہ الیکشن ہونے والا ہے, وہ الیکشن میں کھڑا ہونے والا ہے, اب کی یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, فلاں کا یہ کرنا ہے, فلاں اور فلاں. وہ اپنی دنیا بنا رہے ہیں. سب جانتے ہیں کہ جو سیاسی اعتبار سے جو لوگ کرتے ہیں وہ کتنے خدمت کرتے ہیں, کتنا دین کا اور کتنا امت کا فلاح بھلا کرتے ہیں, ان کے جذبات اور نیتیں کیا ہیں. ہم اس میں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں, لگاتے ہیں. اس کے بالمقابل اگر ہم یہی کام دین میں لگائیں, توحید اور دین کی خدمت میں لگائیں, اپنے آپ کو تعلیم دلانے میں لگائیں, علماء کی مجلس میں علم سیکھنے میں لگائیں, کتنا فائدہ ہوگا. بہت کم میں نے کہا, آگے بڑھتا ہوں. آخری 1-2 پیراگراف ہے کہ بطور خاص ان فضول امور سے جن میں انسان کا نہ کوئی دینی فائدہ ہو اور نہ ہی کوئی دنیاوی, اور شیطان عام طور سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے اور جہاد فی سبیل اللہ کے اندر انسان کو ظلم اور زیادتی پر اکساتا ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ امت کے اندر زیادہ تر اختلاف اسی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے, اسی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے. علامہ ابن قیم کا ایک قول تھا کہ اس سے بڑا, میں اپنے الفاظ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, اس سے بڑا بیوقوف نہیں ہو سکتا کہ جو ایسے کاموں میں اپنا وقت ضائع کرے جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا. اور جو لوگ ایسے امور میں دین کے نام پر بھی کام کرتے ہوئے ایسے امور میں لگے رہتے ہیں جس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, وہ اس ضمن میں آئے. آخری بات بہت اہم کہی کہ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ امت کے اندر زیادہ تر اختلاف اسی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے, خواہ وہ تعویل کی شکل میں ہو یا بغیر تعویل کے. قرآن و حدیث یا دین ماننا ہے. ہمارا اصل مقصد ہے کہ جہنم سے بچ جائیں, جنت مل جائے, اللہ کے غضب اور عذاب سے بچ جائیں. یہ پوائنٹ اور مرکوز ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب دین کے کام میں لوگ لگتے ہیں, ایک محرم الحرام کو منانے میں اب ایک آدمی تعزیہ بنائے گا یا کوئی اور بدعت یا کوئی اور عمل کرتا ہے, تو جنت اور جہنم, اب تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے کہ اس کی نظر میں یا اس کے رویے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کیا کہ وہ یہ کام جنت کے حصول اور جہنم سے بچنے کے لیے کر رہا ہے. اور جو شور ہنگامہ, ڈھول تاشا اور نہ جانے کیا کیا مظاہرے کرتا ہے, تو جنت اور جہنم والے معاملے کے سے زیادہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو چڑھاتا ہے, چڑھانا چاہتا ہے, اپنے آپ کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے, اور مخالفین کا رد کرنے میں اسے مزہ آتا ہے, چاہے وہ غلط ہو. صحیح والے کو تو اصول ضابطے کا لحاظ کرنا ہے, بدعتی کو تو اصول ضابطے کا بھی لحاظ نہیں رہتا, وہ تو خود بدعت کر کے اصول سے نکل گیا ہے. تو اب پوری امت کی تاریخ میں یہ ایک چند جملے جو کہے ہیں نا, یہ پوری ایک کتاب ہے کہ اہل بدعت کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور اہل حق پر بھی ظلم کرتے ہیں. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں جیسا کہ جہمیہ نے صفات اور خلق قرآن کے باب میں اہل سنت پر ظلم کیا. جہمیہ ہمارے یہاں غیر معروف ہوتا ہے, جہم بن صفوان کی طرف. یہ وہ طبقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں گمراہی کا شکار ہوا. اللہ کے وہ اسماء و صفات جو قرآن و حدیث میں اس کا انکار کرتا ہے. اس نام سے چاہے لوگ نہ ہوں, لیکن آج بھی بہت سارے طبقات اور فرقے ایسے پائے جاتے ہیں جن کے یہاں جہمیہ کے اصول اور ضابطے پائے جاتے ہیں, وہ مانتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں صوفیہ ہیں, اشاعرہ ماتوریدیہ ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام کو مان کر بھی اس کی ایسی تعویل کرتے ہیں کہ وہ انکار ہی کے جیسا ہوتا ہے, اس میں تحریف کرتے ہیں, تعویل کرتے ہیں. تو وہ عقلی بنیادوں پر
غیب کی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے منہج اور موقف کے بالکل خلاف ہے۔ اب جو لوگ حق مانتے ہیں وہ لوگ انہیں گمراہ کہتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں کہ یہ مجسمہ ہے، یہ حشویہ ہیں۔ تو جہمیہ خلق قرآن کے بارے، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، گرفتار کر لیا گیا، کوڑا مارا گیا، بار بار کتنا ظلم کیا گیا، تو انہوں نے ظلم کیا۔ اب اگر نہیں بھی مانے تھے تو اب آپ کی بدعت آپ کو مبارک، بدعت کر رہے ہیں آپ کہ قرآن کو مخلوق مان رہے ہیں معتزلہ نے، اور جو حق پر ہے امام احمد بن حنبل ان کو گرفتار کر کے جو ہے سزا دے رہے ہیں۔ تو یہ ظلم کیا کہ ایک مثال ایسی تاریخ بھری پڑی ہے۔ اور جیسا کہ اہل بدعت نے متعدد بار اہل سنت پر ظلم اور زیادتی کی، اور جیسا کہ نواسب نے سیدنا علی اور اہل بیت پر زیادتی کی، جو اہل بیت کے مخالف طبقہ ہے ان نواسب کہلاتے ہیں خوارج کی طرح، اور جیسا کہ مشبہہ منزہہ پر ظلم کرتے ہیں۔ مشبہہ اس طبقے کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے مخلوق کے ہاتھ، ہمارے ہاتھ کی طرح، اللہ کا فلاں، نعوذ باللہ، یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں، وہو السمیع البصیر۔ ہاں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہمسر کفو نہیں ہے، مکافی نہیں۔ حل تعلم لہ سمیع، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام یعنی اس کے ناموں والی صفت سے متصف کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب کوئی اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے جیسا کہہ رہا ہے تو وہی قرآن کی ان تمام آیتوں کا رد کر رہا ہے۔ تو اب اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کی صفات کو جو قرآن میں حدیث میں مانتے تو ہیں، تشبیہ نہیں دیتے۔ تو ماننا بھی ضروری ہے، تشبیہ سے منزہ قرار دینا، تو تشبیہ نہ دینا، اللہ کو منزہ قرار دینا ہے۔ تو یہ جو منزہ پاک قرار دینا ہے، مخلوق کی صفات سے بالا تر قرار دینا ہے، ان کو ایسا ماننے والوں کو منزہہ کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو تشبیہ دینے والے ہیں وہ ان پر ظلم کرتے ہیں اور ان پر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو مان کر اللہ کی تشبیہ دے رہے ہیں، یا اللہ کی تجسیم مجسمہ ہیں، جسم کے قائل ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، اور جیسا کہ بعض اہل سنت پر ظلم کرتے ہیں، اہل حق پر ظلم کرتے ہیں، یا اہل بدعت پر ظلم کرتے ہیں، حکم ربانی کے اندر زیادتی کا شکار ہو کر، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں زیادتی کا شکار ہو کر اہل حق پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ اور قرآن کی اس آیت میں مذکورہ اسراف سے یہی مراد ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے، اور ہمارے کام میں جو ہماری زیادتی ہے، ہم نے جو زیادتی اسراف کر لیا، حد سے تجاوز کر لیا، اس کو بھی معاف کر دے۔ ایک طرف ظلم کرتے ہیں تو دوسری طرف انہیں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم اور آپ دوسروں کو حکم لگانے میں داروغہ بن جاتے ہیں، یہ ظلم و زیادتی ہے، اور جو کرنا ہے اس میں ہم خود کوتاہی کرتے ہیں، وہی بات انہوں نے کہی۔ تو دوسری طرف خواہ ان کا تعلق حق بولنے سے ہو یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے ہو، حق بولنے میں، نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے میں کہیں ایسا ہم کرتے ہیں کہ جتنا کرنا ہے اس سے زیادہ کر ڈالا، اور کہیں ایسا کرتے ہیں کہ جو ہم کو کرنا ہے اس میں کوتاہی برت لی، یہ افراط و تفریط ہے۔ بعض سلف نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ نے جب بھی کوئی حکم دیا، شیطان نے اسے دو چیزوں سے ملوث کرنا چاہا۔ آپ کو اور ہم کو اللہ نے جو حکم دیا تو شیطان دو راستے سے بھٹکاتا ہے۔ پہلا، پھر اسے نہیں پرواہ کہ وہ کس میں کامیاب ہوتا ہے، شیطان دو طریقے سے بہکاتا ہے۔ پہلا ایک غلو ہے کہ جو حکم دیا ہے، آپ بہت دیندار ہیں تو شیطان دینداری کے راستے سے آپ کو گمراہ کرے گا، ارے یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ جتنا بولا گیا اس سے زیادہ کر لو۔ اماموں کو ماننا ہے تو اتنا مانو نبی کے برابر، نبی کو ماننا اتنا مانو کہ نبی کو جو ہے اللہ کے برابر، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے بنا دیا حضرت مسیح کو نصارہ نے۔ یہ غلو ہے، حد سے بڑھا دے، جتنا ماننا ہے اس سے زیادہ مان لیا۔ ہاں، اور دوسرا کوتاہی، تفریط، جتنا ماننا ہے اس سے کم مانا، کہ اللہ کے رسول کو رسول تو مان رہے ہیں لیکن اب رسول کا جو حق ہے وہ امتیوں میں کسی امام کو، کسی پیر صاحب کو بھی دے دیا کہ نہیں پیر صاحب ہیں، ان کو خواب جو دکھا وہ قرآن حدیث کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، قرآن حدیث کے خلاف بھی بول رہے تو ہم مانیں گے، مان رہے ہیں لوگ۔ یہ کوتاہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نے ایک مثال دی کہ کسی نے حق سے بڑھا دیا، کسی نے آپ کا حق دوسروں کو دے دیا، یہ جفا کی، ظلم کیا، تفریط کی۔ چنانچہ گناہ اور ظلم میں مدد کرنا نیکی اور تقوی کے امور کو چھوڑ دینے ہی کی طرح ہے۔ آپ کوئی نیکی کا کام چھوڑ دیں، جیسے یہ برا ہے،
ایسے ہی کسی گناہ کے کام میں مدد کرے وہ بھی برا ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔